ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ دیکھیے، اس سوال کرنے سے، سوال جو سائل ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک جواب دیا جائے تو وہ سامنے والے کو بتائے کہ بھائی دیکھیے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا یا تمہارا بہت کم حق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد پر اپنے والدین کے حقوق بھی واجب ہیں، بیوی کے حقوق بھی واجب ہیں۔ والدین کے حقوق بھی واجب ہیں، بیوی کے حقوق بھی واجب ہیں۔ واجب کوئی کم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کا حق مار دیا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے بلا عذر شرعی، بغیر ضرورت، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، لیکن حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد پر اس کے بیوی کے حقوق ہے ہی نہیں لازم۔ اس کے بیوی کے بھی حقوق لازم ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ فوراً اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دے کہ سب سے زیادہ حق تو ماں کا ہے اور یہ میری ماں سے جھگڑتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کہ یہ عورتیں نازک شیشیاں ہیں۔ یہ نازک شیشیاں ہیں۔ شیشی ہوتی ہے نا، کانچ کی بوتل، پتلے کانچ کی بوتل، بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا سے بھی جو ہے وہ گاڑی اچھلی، چلنے میں تھیلی ادھر ادھر ہوئی، آپس میں شیشیاں ٹکرائیں گی تو ٹوٹ جائیں گی۔ انہیں نرمی سے سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان کے حقوق بتایا جائے، اپنے والدین کا احترام اور ادب سکھایا جائے، بتایا جائے، اچھائی کے ساتھ دونوں کو سمجھایا جائے۔ یہاں پر والدہ کا حق زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، اگرچہ والدہ کی غلطی ہے، اگرچہ والدہ کی غلطی ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے وقتاً فوقتاً کچھ بولنا، کچھ ایسا کرنا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں وہ اپنے والدہ کو برا بھلا کہے، اپنے والدہ کو غلط کہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن پاک تو ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے ارشاد ہوا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک مت کہو، یعنی انہیں کسی طرح کی بھی پریشانی لاحق نہ ہو، اف مت کہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس زبان سے اف مت کہو اور ڈنڈا مارنے لگو، ایسا نہیں، یعنی انہیں کسی بھی ہلکی سے ہلکی بھی تکلیف مت دو، تکلیف کا سامان مہیا مت کرو۔ لہذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اپنی بیوی کو سمجھایا جائے۔ ماں کا احترام، اس کا ادب، یہ ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے والدین میں سے کسی کے خلاف کوئی آواز بلند کرے، کسی کے خلاف کوئی کہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا تو یہ بھی مفہوم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو،
اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے، یعنی ظلم و زیادتی کریں، تب بھی تمہیں آواز اٹھانے کا، ان کے خلاف اٹھنے کا، آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کریں، 3 مرتبہ انہوں نے دریافت کیا، حضور نے 3 مرتبہ جواب دیا، اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے، اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے، قیامت کے دن وہ فیصلہ ہوگا۔ والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن ماں باپ کو اگر کوئی ستائے، ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو کوئی پریشان کرے، تو بچے پر یعنی اولاد پر، اس اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتی ہے، اس دنیا میں ہی اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اب اسے ڈھیل نہیں دی جاتی آخرت تک کی، اس دنیا میں ہی وہ دیکھ لیتا ہے، اپنا انجام دیکھ لیتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ بے شک ماں کا حق بہت زیادہ ہے، لیکن بیوی کے بھی حقوق واجب ہیں، اور مرد کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر افسر مقرر ہے، یہ افسر ہے، ہمیں افسر بنایا گیا ہے۔ تو یہ افسر کس وجہ سے بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ مرد کے اندر جو ہے وہ قوت برداشت ہوتی ہے، مرد کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے، مرد کے اندر جو ہے وہ سمجھانے کا زیادہ مادہ ہوتا ہے، سمجھنے کا زیادہ مادہ ہوتا ہے، عورتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اور اس طریقے سے زندگی گزارے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما۔